شروع ہم لوگ پالیٹکس کرتے ہوئے کچھ فنڈامنٹلز بھول جاتے ہیں، خاص کر ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ چونکہ نابلد ہیں پولیٹیکل ہسٹری سے اور سیاسیات سے، تو وہ کچھ فنڈامنٹل حقائق ہیں جو ان سے وہ ان کو اوور لک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب پاکستان ایک وفاق ہے، فیڈریشن ہے، اور اس کی 4 اکائیاں ہیں، 4 صوبے ہیں، اور صوبوں کی طاقت ہے وہ ہمیشہ وفاق میں پنہا ہوتی ہے، اور وفاق کی طاقت جو ہوتی ہے وہ صوبوں میں پنہا ہوتی ہے۔ یہ انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی خیبر پختونخوا میں خیبر پختونخوا میں ہمارے چیف منسٹر صاحب نے جب پرائم منسٹر سے بات کی، ملنے کے لیے اسلام آباد آئے، اس کے بعد انٹیریئر منسٹر نے جب دورہ کیا اور اس سے ملاقات کی انہوں نے، تو خاصا کرٹیسزم ہوا ہے، لیکن میں نے بھی بات کی، علی امین گنڈپوس صاحب نے بھی بات کی، ہمارے وہاں کے پی سے باقی لوگوں نے بھی بات کی، اور اس چیز کو باور کروانے کی کوشش کی کہ وفاق کی ایک دہائی ہونے کے ناطے ہماری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، ہمارے رائٹس بھی ہیں لیکن ہماری رسپانسبلٹیز بھی ہیں، اور رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم نے وفاق کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے اپنے اختلافات کے باوجود وفاق کے ساتھ ایک ہیلتھی ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، اور یہ تمام جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ اسی تناظر میں دیکھنی چاہیے۔ سو ہم نے اس کرٹیسزم کو بڑا پازیٹیولی برداشت کیا، اور اپنی ایک ریشنل جو ہمارا نیریٹو تھا اس کو ہم عوام کے پاس لے کے گئے، ان کو ہم اپنے ورکرز کے پاس لے کے گئے، اپنے ایکٹیوسٹ کے پاس لے کے گئے، اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں، وفاق کی ایک اکائی ہونے کے ناطے ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو فورگو نہیں کر سکتے ہیں، ہم نے ان رسپانسبلٹیز کو میٹ کرنا ہے۔ تو یہ پچھلے جب سے ہماری حکومت بنی ہے ہمارا جو رویہ ہے وفاق کی طرف وہ آپ کے سامنے ہے، پازیٹیو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ وفاق اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرے گا، اور ابھی تک انفارچونیٹلی جو انڈیکیشنز ہیں اس کے مطابق وہ پوری نہیں کر رہا۔ ہمارے آفیسرز جن کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی ہے ان کو اپوائنٹ نہیں کیا جا رہا، ہمارے جو فنڈز ہیں جو کہ وفاق نے ریلیز کرنے ہیں ان کو ریلیز نہیں کیا جا رہا، جس سے کہ فائنینشیل ڈیفیکلٹیز صوبے میں آئی ہوئی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وفاق کے ساتھ ہماری کوشش تھی اور ہے اور رہے گی کہ ہم اپنا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے اس کو کمپرومائز نہ کریں، اور وفاق کو کمزور کرنے کی کسی صورت میں کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ پاکستان دشمنی کے مترادف ہوتا ہے۔ لیکن ریسنٹلی میرا خیال کل ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ میری نظر سے گزری ہے، بچوں نے ساروں نے دیکھی، اس کے اوپر کامنٹس بھی آئے، میں نے پڑھا بھی، اور میں کوشش کرنے کے باوجود کہ ایسی چیزوں کو اوور لک کیا جا سکتا ہے تو کر دیں، لیکن کچھ اس کے کانٹینٹس ایسے تھے جو کہ میں فیل کرتا ہوں کہ وہ اوور لک نہیں کیے جا سکتے تھے، تو اس لیے آپ کو آج تکلیف دی ہے۔ اور میں چاہوں گا بسرا صاحب کو، میں نے خاص کر اپنے انفارمیشن سیکرٹری پنجاب سے، اور بڑے ایک کانزومیٹ قسم کے پالیٹیشنز ہیں پنجاب کو اندر باہر سے جانتے ہیں، ان کی پوری تاریخ جو پولیٹیکل ہسٹری جو ہے اس کو جانتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ میرے بعد یہ بھی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو کچھ حقائق سے آشکار کریں۔ جو مریم نواز کی پریس کانفرنس جو تھی وہ اس کا میں کچھ لائنیں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ انہوں نے فرمایا دھاتی ڈور خیبر پختونخوا سے بن کر پنجاب آ رہی ہے۔ دھاتی ڈور کی کانوٹیشن جو ہے وہ گلا کاٹنے کے ساتھ ہے، اس سے گلے کٹتے رہے ہیں انفارچونیٹلی۔ موٹر وے سے جو چاہے پنجاب آ سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ بارڈر پر چیک پوسٹ بنا دیں اور باقی رستے کھلے ہوں۔ دہشت گردوں اور سمگلروں کے کوریڈور بنا ہوا ہے۔ تو کے پی کی بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، جو کہ دوسرے لفظوں میں کے پی کو دہشت گردوں اور سمگلروں کی اماجگاہ کے طور کے اوپر انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے۔ ہمارا وفاق کی طرف جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ وفاق کی طرف ایک وفاقی اکائی کی طرف جو ان کا رویہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کے پی دشمنی جو ہے، خیبر پختونخوا کے ساتھ جو دشمنی ہے، یہ آل شریفین، میں ان کو آل شریفین ہی کہتا ہوں، ان کا خاصہ رہی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے بسا اوقات پٹھانوں کو بے وقوف کہا تھا کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں۔
शहबाज शरीफ साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि पंजाब लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने तालिबान से डायरेक्टली रिक्वेस्ट की थी, इल्तिजा की थी कि आप पंजाब में हमारे मफादात को नुकसान ना पहुंचाएं। दैट मीन्स कि जी आप बाकी जहां चाहें नुकसान पहुंचाएं, लेकिन पंजाब में आप हमारे साथ लड़ाई ना करें। जब लॉन्ग मार्च किया था पीटीआई ने, तो उस ज़माने में भी आपको याद होगा कि इन्होंने पंजाब का बॉर्डर सील कर दिया था और एहतजाज करने वालों के ऊपर इन्होंने मैसिव किस्म की पुलिस गर्दी जो थी वो की थी। और अब मरीम नवाज साहबा जो हैं वो केपी में दहशतगर्दी और स्मगलिंग का गढ़ करार दे रही हैं और ये भी कह रही हैं कि इस वजह से बैरूनी सरमायाकारी नहीं हो रही। नथिंग कैन बी मोर प्रिपोस्टरस देन दैट। पाकिस्तान में ये जो टेररिज्म है ये आज का दिया हुआ तो नहीं है, ये तो उस ज़माने की देन है जबकि इन्हीं के वालिद साहब जो थे वो भी इसी मुल्क में मिलिट्री के साथ हुकूमत में शरीक थे। उस वक़्त से ये टेररिज्म इस मुल्क में इंपोर्ट होया हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली काफ़ी कोशिशों के बावजूद अभी तक भी ये यहाँ मौजूद है। और अब रिसेंटली इन द रीसेंट पास्ट जो इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन क्रिएट हुई है, और वो इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन पीटीआई नहीं है, वो लोग हैं जिन्होंने कि पीटीआई की हुकूमत को डिसमेंटल किया था और उसमें पीएमएलएन इनकी पार्टी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएमपी जो है वो शरीक कार, और कुछ और पार्टीज़ भी वो शरीक कार थी। तो जो पोलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट की गई पाकिस्तान में जानबूझ के बगैर किसी वजह के आइन और कानून के बरखिलाफ, उसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और उस वैक्यूम में टेररिज्म जो है वो दोबारा उभर के सामने आया है। तो पीटीआई को ब्लेम करना इस चीज़ के लिए, पीटीआई को ब्लेम करना कि जी हमारी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है इस मुल्क में, आई थिंक इससे ज़्यादा लग़्व और बेहुदा बात हो नहीं सकती और झूठ पर मबनी बात हो नहीं सकती। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि इनके दो कारिंदे और जो हैं अमीर मुकाम हैं और एक दो और लोग हैं, वो खुल्लम खुल्ला केपी में गवर्नर राज नाफिज करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन इनको चाहिए कि गवर्नर राज की बात करने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ लें, कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे तो इनको समझ आएगी, अगर ये समझ जाएं फिर भी तो, कि गवर्नर राज नाफिज करने के लिए आइन में दर्ज है कि उस सूबे की असेंबली पहले रेजोल्यूशन पास करेगी। तो असेंबली की मौजूदगी में गवर्नर राज अगर नाफिज होगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप होगा। लेकिन फिर ये भी सोचना पड़ता है कि पिछले 2 साल में क्या इस मुल्क में कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक बनाया गया है या उसको प्रैक्टिस किया गया है, या कि 2 साल तक सिर्फ और सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें की गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को रद्दी की टोकरी में फेंका गया है, रूल ऑफ लॉ की कोई मौजूदगी ख़त्म हो गई थी, मोरालिटी को तबाह बर्बाद कर दिया गया है, सब कुछ। बल्कि ये इलेक्शंस जो किए हैं ये भी जिन हुकूमतों ने कराए हैं, विफाकी और प्रोविंसेस की हुकूमतें जो थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत थी, बिकॉज दे हैड लिव्ड बियॉन्ड देयर मैंडेटेड 90 डेज़। तो ये भी जो है, ये भी मेरा ख्याल किसी न किसी वक्त आप देखेंगे कि ये दिस टू विल लैंड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। और ये ओपनली जो पीटीआई की हक़ हुक्मरानियत को चैलेंज कर रहे हैं और पीटीआई को इस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के तौर के ऊपर गर्दानने की कोशिश की जा रही है कि जी जो टेररिज्म को सपोर्ट करती है या उसकी टेररिज्म उसकी वजह से है, ये अपना माजी बिल्कुल भूल चुके हुए हैं, बल्कि हाल भी भूल चुके हुए हैं। हाल इज़ एज लिटिल बैक एज 3, 4, 5 months जस्ट बिफोर द इलेक्शन। आपको याद होगा कि इन्होंने जजेस एंड जनरल्स की तस्वीरें अपने जलसों में आवेज़ा की हुई थी और उनको गाली गलोच करते थे, आम करते थे। आपको और भी तकरीरें, जो गुजरांवाला में नवाज शरीफ की तकरीर सुन लीजिए कि उन्होंने जनरल्स के बारे में क्या कहा था। तो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला करना तो सिर्फ पीएमएलएन का खासा रही हुई है, बड़ा स्पेशल किस्म का खासा रही हुई है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला आपको याद है कि इनके नवाज शरीफ के गुंडों ने किया था, बदमाशों ने किया था। अदलिया को ख़रीदना और उनके जजों की बेतौकीरी करना भी इन्हीं का खासा है। वो एक तारड़ साहब होते थे, बारिश बुज़ुर्ग थे, वो बनी बैग्स लेके कोयटा गए थे और उन्होंने वहाँ बलूचिस्तान हाई कोर्ट ख़रीदी थी, बाकायदा तौर के ऊपर ख़रीदी थी। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक भी इन्होंने किया हुआ था। अब इन्होंने किसी को नहीं बख्शा हुआ, किसी किस्म का इन्होंने रायत नहीं रखी हुई।
اپنے حق کے حکمرانی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، لیجیٹمائز کرنے کے لیے وہ تو کبھی نہیں کر سکے، نہ اب کر سکیں. اس وقت بھی ایک الیجیٹمیٹ حکومت ہے جو کہ وفاق میں یا صوبوں میں بیٹھی ہوئی ہے سوائے کے پی کے. تو اس وقت انہوں نے کسی ادارے کو نہیں بخشا ہوا، کسی شخص کو نہیں بخشا ہوا. ان کی جو فرسٹریشن ہے، بیسک جو فرسٹریشن ہے وہ صرف یہ ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشنز میں اس ملک کے عوام نے ان کو کلیتاً ریجیکٹ کر دیا ہے. نہ وفاق میں ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبرز تھے، نہ کسی صوبے میں ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبر تھے. فارم 45 کا اگر آپ ایویلویٹ کریں، نواز شریف اپنی دونوں سیٹیں ہار چکے ہوئے، شہباز شریف اپنی دونوں سیٹیں ہار چکے ہوئے تھے، مریم نواز اپنی سیٹ ہار چکی ہوئی تھی دونوں، نیشنل اسمبلی اور کے پی. حمزہ شہباز سیٹیں ہارا ہوا تھا. اس کے علاوہ خواجہ آصف اور پتہ نہیں اور کون سا لارج کوٹری آف پیپل، دے ہیڈ آل لاسٹ. اور اب ہمارے یہ سب کیسز جو ہیں یہ ہمارے ٹرائیبیونلز میں پہنچ گئے ہیں اور جج صاحبان بھی اپوائنٹ ہو گئے. آپ کے سامنے یہ سب کچھ آشکار ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے شبخون مارا ہوا ہے. یہ 8 اور 9 فروری کی رات کو، اور یہ ریسٹور ہوگا. یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی اس میں. آلریڈی جو آپ کو انڈیکیشنز مل رہی ہوں گی جوڈیشری میں کہ آئی تھنک دے آر انڈر اے لاٹ آف پریشر، اور وہ یہ سارا جو مسئلہ ہے یہ سچ جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے گا. میں نے آج آپ سے لوگوں سے صرف بات کرنے کے لیے یہ کہا کہ میں صرف حقائق آپ تک لانا چاہتا تھا، اور ہم یہ بات کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں یہاں، اور آپ کو بڑا کلیئرلی بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے نہ صرف کے پی میں بلکہ ان دا ریسٹ آف دا کنٹری آلسو، اس کے لیے ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کی کمزوری جو ہے وہ نہیں آئے گی. پنجاب میں بھی ہماری حکومت بننی چاہیے، وفاق میں بھی ہماری حکومت بننی چاہیے، سندھ میں بھی ہمارا جو مینڈیٹ ہے ہمیں ملنا چاہیے، کراچی میں خاص کر، حیدرآباد میں، اور بلوچستان سے بھی ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ بھی چرایا گیا ہوا ہے. تو اس کے اوپر کسی قسم کی ان کو جتنا مرضی یہ پریشر ایگزرٹ کر لیں، لیکن ہم بالکل ان کو کسی قسم کا مارجن جو ہے وہ نہیں دیں گے. ان لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کو لوٹا ہے، پاکستان کو لٹرلی ریپ کیا ہے ان لوگوں نے، اور اس کے بعد یہ دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں ملکوں میں. اب اس دفعہ پاکستان کی عوام بھی ڈٹرمنڈ ہے کہ وہ ان کو بھاگے گے بھی نہیں. ان سے ان کی تمام زیادتیوں کی اور تمام جو ان کی حق تلفیاں کی ہیں انہوں نے پاکستان کی عوام کی، میرا خیال اس کی سنوائی ہوگی، وہ ڈیفینیٹلی ہوئے گی. اور وہ اس کے ان کا ایک حساب مانگیں گے کہ کیوں انہوں نے آئین کو پامال کیا، کیوں انہوں نے قانون کی دھجیاں اڑائیں، کیوں یہاں اخلاقیات کا جنازہ نکالا گیا. اس کے علاوہ جو ووٹ کی طاقت ہے جو کہ انہوں نے عوام نے پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈالی ہے، وہ پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈل چکی ہوئی ہے اور اب ان فیوچر میں بھی ڈلے گی. اس کو کسی ایک اوچھی حرکت سے وہ وہاں سے چینج نہیں کر سکتے کہ جی ہمیں جو سپورٹ ملی ہے وہ سپورٹ ان کو جائے گی. فارم 47 سے ان کو سپورٹ نہیں مل سکی. پاکستان میں اور تمام دنیا میں آشکار ہو چکا ہوا ہے کہ انہوں نے فراڈ کیا ہے، ان کے ساتھ ملے ہوئے لوگوں نے فراڈ کیا ہے، ان کے پروٹیکٹرز نے فراڈ کیا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ. اور ہمارا آبجیکٹو ایک ہی ہے اور وہ رہے گا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کا جینوئن مینڈیٹ جو ہے اس کو ہم نے ریسٹور کرنا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا بسرا صاحب سے کہ وہ کچھ آپ سے ضرور تھوڑی سی گفتگو کریں. جاتی امرا کی یہ جو پھولن دیوی ہے، ہاری ہوئی میڈم، چیف منسٹر، جعلی وزیر اعلیٰ، اور ان کا پورا ٹبر جو خاندان شریفیہ، ابھی کہہ رہے تھے شرافیہ یا شریفیہ، یہ الشریفین، پورا ٹبر چور ہے، سرٹیفائیڈ چور ہے. دنیا میں ان کے چوری کی وارداتیں، چوری کی کہانیاں ہر جگہ چھپ چکی ہیں. اب یہ اپنی شکست کا بدلہ، اپنی ہار کا بدلہ پاکستان کی عوام اور خاص طور پہ یہ جو ڈاکو رانی ہے پھولن دیوی، پنجاب کی عوام سے لے رہی ہے. اور جاتی امرا کے یہ قذاق، جاتی، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، جاتی امرا کے یہ قذاق جب بھی حکومت میں آتے ہیں، اب تو خیر یہ جال سازی کے ذریعے فارم 47 کی پیداوار ہیں، ان کی پالیسیاں عوام دشمن اور خاص طور پر کسان دشمن پالیسیاں ہوتی ہیں. آج دیکھ لیجئے پنجاب میں پہلے ہی کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو کسان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، یہ جو گندم کے حوالے سے، یہ انتہائی تشویشناک ہے. ہمارا صوبہ پنجاب، اس میں اس کا سب سے بڑا جو گندم کا فصل ہے، اس کے اوپر لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. لوگوں کو باردانہ تک نہیں مل رہا. باردانہ 1 ایکڑ پہ انہوں نے 6 بوریاں
انہوں نے رکھی ہیں لیکن وہ بھی لوگوں کو نہیں مل رہی ہیں. اس کے بعد انہوں نے جو مہنگائی کی ہے 16 مہینے ان پی ڈی ایم کے چوروں ٹولوں کا گروہ رہا پاکستان میں. بجلی مہنگی, پیٹرول مہنگا, ڈیزل مہنگا, بیج مہنگی, کھاد مہنگی, اور آج اس کی وجہ سے زمیندار کے اخراجات اتنے بڑھ چکے ہیں اور اوپر سے ان کو فصلوں کو ریٹ نہیں مل رہے ہیں. اور جو 3900 ریٹ مقرر کیا گیا گندم کا وہ بھی کسانوں کو نہیں مل رہا, وہ جا کے کوئی 2800 3000 کے قریب ان کو وہ ریٹ مل رہا ہے. ہمارا مطالبہ ہے فی الفور, اور یہ پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں ہوا ہے کہ کوئی ٹارگٹ فکس نہیں کیا فوڈ ڈپارٹمنٹ نے. جو محکمہ خوراک ہے وہ ایک ٹارگٹ مقرر کرتا ہے کہ ہم اتنی گندم خریدیں گے زمیندار سے, کوئی ٹارگٹ مقرر نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ جو اپنی وارداتیں, جو ڈاکے, جو چوریاں اور اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے ذریعے ہمارے زمیندار کو مارنا چاہتے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے فی الفور ٹارگٹ مقرر کر کے زمیندار سے گندم خریدی جائے اور کم از کم جو آپ نے ریٹ دیا ہے اس کے مطابق خریدی جائے. باردانہ کسانوں کو فراہم کیا جائے جو نہیں فراہم ہو رہا. اور سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیے کہ جب ہماری حکومت تھی, عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, آپ کا گندم, چاول, مکئی, کپاس نہ کہ ریکارڈ فصلیں ہوئیں پاکستان کے اندر اور پنجاب بھر میں, اور ان کی بہترین قیمت کسان کو ملی اور کسان خوشحال تھا. آج یہ جاتی امرا کے قزاق جو سرٹیفائیڈ چور ہیں, جن کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, یہ لوٹ لاٹ کے سارا مال پاکستان سے باہر لے جاتے ہیں. اس وقت ہمارا کسان, میں پھر کہہ رہا ہوں, وہ رل رہا ہے پنجاب کے اندر, اور وہاں سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ان کے جو اپنے لوگ ہیں جو باردانہ مل بھی رہا ہے وہاں پہ بھی کرپشن ہو رہی ہے, وہاں پہ بھی پیسے چل رہے ہیں پٹواریوں کے ذریعے, چونکہ بیسیکلی پٹواری یہ جماعت ہے, پٹواریوں کی جماعت ہے. تو خاص طور پہ میں نے یہ آج گندم کا جو بحران ہے جو پنجاب کے اندر, اس کے حوالے سے بات کرنی تھی. اور بار بار یہ کہوں گا کہ یہ جو خاندان ہے یہ ان کی پالیسیاں کسان دشمن پالیسیاں ہیں. جب بھی یہ حکومت میں آتے ہیں کسان ہمارا رل جاتا ہے, نہ اس کو فصلوں کے ریٹ ملتے ہیں, نہ اس کو فیسیلیٹیشن ملتی ہے. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے پنجاب یہ جعلی حکومت سے, ان کی میڈم چیف منسٹر سے جو کل دھمکیاں لگا رہی تھی, جو کہہ رہی تھی کہ ہم سیاسی جماعت نہیں مانتے پی ٹی آئی کو. اصل میں عوام نے ان کو بتا دیا کہ پاکستان میں صرف ایک جماعت ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے اور اس کا لیڈر عمران خان ہے. یہ اب اپنی ہار اور شکست کا بدلہ پاکستانی عوام پہ ظلم کر کے, پاکستان کے کسانوں پہ ظلم کر کے, ٹریڈرز پہ ظلم کر کے, عام عوام پہ جو سرکاری ملازمین ہیں سب پہ ظلم کر کے یہ بدلہ لے رہے ہیں. اس لیے ہم ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. شکریہ جی. جناب ایک طرف ریاست جو ہے بلوچستان میں کہہ دیا کہ بھارت سے نیچے اترے اور صاف کرے, ان کو تو قومی داری اور آپ کو لوگ ٹیررسٹ بات ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا جو فتح جنگ میں تقریر ہوئی تھی, جو گجرات میں تقریر ہوئی تھی, یا جو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا, وہ ریاست کے حق میں تھا یا وہ بھی ایسا کچھ نہیں تھی؟ میں نے ان چیزوں کا اعادہ کیا ہے, اپنے جو کچھ میں نے جو بولا تھا اس کو. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ وفاق کو اگر یہ اٹیک کریں گے, وفاقی اداروں کو اٹیک کریں گے, اور خاص کر کے پی کو اگر اٹیک کریں گے, تو کے پی کے عوام اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا جانتے ہیں بالکل, اور ڈیفینڈ کریں گے. اور جو کے پی میں حکومت ہے اس وقت وہ بڑی اسٹرانگ حکومت ہے, وہ ان کی یہ گیدڑ بھپکیوں سے نہیں جھیلے گی, بلکہ اس کا خمیازہ ان کو خود جو ہے وہ ان کو برداشت کرنا پڑے گا. تو ویری انفارچونیٹ, میں یہی کہوں گا, ان کو چاہیے تھا کہ یہ ایک پازیٹیو روش رکھتے اور وفاق کو ساتھ لے کے آگے چلتے, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. دیکھیے جو کام بھی ہوتا ہے وہ ایک کنسلٹیٹیو پروسیس کے ذریعے ہوتا ہے. آپ یہ 2 دن سے ہم لوگ
کے پی کی حکومت نے بھی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ ریلیز کی ہے, میں نے بھی اسٹیٹمنٹ ریلیز کی ہے. آپ بار بار وہی بات کرتے ہیں کہ کیبنٹ کا اجلاس ہوا, کیبنٹ کا اجلاس نہیں ہوا. ایک ٹریڈیشن ہے کے پی میں کہ جو 11 کور ہے وہ ایک افطاری دیتی ہے. اگر آپ پاسٹ ہسٹری کھول کے دیکھ لیں تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تمام جو پولیٹیکل, چونکہ خیبر پختونخوا میں جب سے یہ مرجر ہوا ہے تو ملٹری کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے وہاں, اور سویلین ایڈمنسٹریشن اور ملٹری ایڈمنسٹریشن کو ورچولی ڈیلی بیسس کے اوپر کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے. یہ بھی وفاق کی, دیکھیے وہ بھی وفاق کی علامت ہے. وفاق کو آپ نے اکٹھے رکھنا ہے. وفاق کو اکٹھے رکھنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی پروونشل گورنمنٹس کو کرنی پڑتی ہیں اور کرنی پڑنی چاہیے ان کو, کیونکہ یہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اس کا ذکر میں نے اپنے الفاظ کے شروع میں کیا تھا آپ کو. تو اسی کانٹیکس میں جب آپ نے انہوں نے افطاری کے لیے بلایا, تمام لوگوں کو بلایا, ٹریڈیشن ہے کہ بلاتے ہیں, سب جاتے ہیں, ہمیں بھی بلایا. جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اسلامی ٹریڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے وہ قبول کی. ہم جا کے افطاری وہاں کی. اس کے بعد ہمیں سیکیورٹی سچویشن کے اوپر بریفنگ دی گئی. دیٹ از اٹ. کوئی کیبنٹ نہیں وہاں گئی, مطلب کیبنٹ کے لوگ گئے تھے, انڈیویجول اپنی کاروں میں گئے تھے, کیبنٹ کا کوئی اجلاس نہیں ہوا تھا کسی قسم کا. یہ چیزیں کنٹینیو کرتے رہنی چاہیے. دیکھیے ہمیں کسی ادارے سے دشمنی نہیں ہے, نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کسی ادارے سے دشمنی ہو. ہم نے اداروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, انکلوڈنگ اینڈ موسٹ نوٹیبلی دی آرمی. ان کے ساتھ بھی ہماری دشمنی نہیں ہے. جو ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز تھے وہ تو ہو جائیں گے. ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم لوگوں نے آلریڈی ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. 8 فروری کو لوگوں نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ عمران خان حق پر ہے. انہوں نے آلریڈی کہا ہے کہ پی ٹی آئی حق کے اوپر ہے. اب اگر یہ لوگ ہٹ درمی پہ تنے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہے تو پھر ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جی ہم وہ حق لیں, اور ہماری جدوجہد جو ہے وہ اسی حق کو لینے کے لیے ہے, اور یہ جاری رہے گی کسی فیئر کے بغیر. اسی بات کو میں کنٹینیو کروں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات آپ کیسے آج کیسے ہیں اور فیوچر میں کیسے ہوں گے, اور آپ کہاں کیا ہیں؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہمارے, ہم نے کبھی کسی انسٹیٹیوشن کو, میں ریپیٹ کرتا ہوں, کسی انسٹیٹیوشن کو آج تک ہم نے اٹیک نہیں کیا, کبھی نہیں کیا, نہ ہم آج کریں گے, نہ ہم فیوچر میں کریں گے. اگر کچھ انڈیویجولس کے ساتھ کچھ ہے تھے, اختلافات تھے, تو وہ ایک ہسٹری میں ہوتے رہتے ہیں, وہ ہو جاتے ہیں, وہ وقت گزر جاتا ہے, معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہم نے پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ, خاص کر جب سے حکومت آئی ہے ہماری کے پی میں, تو آپ نے ہمارا رویہ دیکھا ہوگا کہ وفاق کی طرف کیا ہے, ایک پازیٹیو رویہ ہے. ہم وفاق کو ساتھ اپنے لے کے اور خود وفاق کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں. جن جن معاملات میں پاسبل ہوگا ہم یہ کرتے رہیں گے, اور یہی ہماری پالیسی بھی ہے. اور یہ پالیسی جو ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک کنسلٹیٹو پروسیس کے ذریعے فائنلائز ہوتی ہے اور پھر امپلیمنٹ ہوتی ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتی. ٹکا صاحب اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, جس طرح مچھلی زیادہ دیر پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی نا, اسٹیبلشمنٹ بھی زیادہ دیر عوام کے بغیر نہیں رہ سکتی. بہت جلد آپ دیکھیں گے یہ جو ڈاکوں اور چوروں کا ٹولہ ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کے سر سے ہاتھ اٹھائے گی, اور اسٹیبلشمنٹ انشاءاللہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی. عوام عمران خان ہے اور تحریک انصاف اور پاکستان ہے. جی جناب. میں ہر کور کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھا ہوتا ہوں سائیں, مجھے تو نہیں پتا, آپ کو پتہ نہیں کہاں سے پتہ چل گیا. میں تو بیٹھتا ہوتا ہوں. نہیں ٹیلی ویژن اگر جھوٹ بول رہا ہے تو میں کیا کروں, اگر اخباروں میں اگر غلط نیریٹو آ رہا ہے تو کیا کیا جائے. ہم ہماری یہ سبقت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, رضوان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہر کور کمیٹی کا ایک ڈیٹیلڈ اعلانیہ جاری کرتے ہیں, اور اس سے زیادہ کینڈیڈ کبھی کسی نے اعلانیہ جاری نہیں کیا جتنا کہ ہم کرتے ہیں. کتنا ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کر لیں گے میرے بھائی, 7 مہینے تو گزار دیے انہوں نے, اور کہاں تک لے کے جائیں گے. کیسز میں نہ کوئی سبسٹنس ہے, نہ کوئی ان کا کوئی ریشنل ہے, کوئی اس میں ویٹ ہی نہیں ہے. اور یہ ہم پہلے دن سے ہمارے لائرس کہہ رہے تھے کہ جب یہ اعلیٰ عدالتوں میں پہنچیں گے تو یہ سسٹین نہیں کر پائیں گے. دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپن. تو شاخانہ جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا ہے, سائفر کیس جو ہے وہ اس کو 0 کر دیا ہے سلمان صفدر صاحب نے, اور باقی جو کیسز ہیں ان میں تو ہے ہی کچھ نہیں ہے, کسی کیس میں کچھ نہیں ہے. تو یہ صرف اور صرف خان صاحب کو ذہنی اذیت دینے کے لیے اور ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ٹولے کو ملک کے اوپر براجمان کرنے کے لیے, فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا گیا ہے. اور یہ انریول ہو رہا ہے, ختم ہو جائے گا, اور 2-4 مہینے کی بات ہے, ختم ہو جائے گا. آپ کے پارٹی کے ورچوئل جلسے سے گفتگو کرتے ہوئے
باہر نہ لے کے جائے. انہوں نے مزید یہ کہا کہ ممبران کو چاہیے کہ احتیاط کرے جب میں ان سے یا وہ ان سے قرآن پر الگ لے لیں تو انہیں باہر چیزیں نہیں بتانی چاہیے. کوٹ کر رہا ہوں بیرسٹر گور کو, کیا وہ درست ہے یا بات درست ہے؟ میں کور کمیٹی کی ہر میٹنگ میں موجود ہوتا ہوں جی, میرے سامنے ایسا حلف نہیں لیا گیا. بیرسٹر گور درست نہیں ہے. میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. بیرسٹر گور کو آپ کا شاید مس کوٹ کیا ہو کسی نے, تو نہیں ہو سکتا ہے, مس کوٹ ہو سکتا ہے. میں بات کروں گا ان سے, میں بات کروں گا. میرے سامنے کوئی حلف ایسا نہیں لیا گیا. دیکھیے, جو کہ یہ سلو پوائزننگ کی بات ہے, یہ فیئرڈ تھا, اور ابھی بھی اس کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سلو پوائزننگ نہیں ہوئی, کیونکہ لیٹ می ٹیل یو, جو ڈاکٹر عاصم نے جو کہا ہے, اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت شواہد نہیں ملے. اور کیوں نہیں ملے؟ کیونکہ اس کا کوئی ٹیسٹ جو ہے سلو پوائزننگ کا, وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا. وہ دنیا میں صرف 2 ایسے ممالک ہیں جو کہ سلو پوائزننگ کو ٹریس کر سکتے ہیں, اور وہ ایک ہے میرا خیال جرمنی ہے, اور ایک اور کوئی سر ملک. مزید کنفرمیشن. اور اس میں انہوں نے کہا ہے, ڈاکٹر عاصم نے کہا ہے کہ بلڈ سیمپلز کو باہر بھیجا جائے, یس, تاکہ یقینی طور کے اوپر ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے, کیا کیا گیا ہے. آج عمران خان نے لہرا جیل کے اندر اس حوالے سے ایک اپلیکیشن بھی دی ہے جیسا کو کینڈرس کو بھی کرائی جائے اور ان کے ٹیسٹ کروائے جائے. جی, یہ ڈاکٹر عاصم نے بھی کہا ہے, اس نے بھی کہا ہے. لیکن اگر ٹیسٹوں کی بات کی جائے, جو ٹیسٹ ہوئے ہیں ٹوینس کے اندر, اس طرح کے تو پلیٹلیٹس کے دور میں پلیٹلیٹس کے ٹیسٹ نہیں یاد آتے آپ کو؟ پلیٹلیٹس کے ٹیسٹ نہیں آتے. ایسے بھی ہوتے ہیں, تو کیا آپ یقین کریں کہ ٹوینس اسپتال یہ قزاق رانی کو آپ بتائیں نا. ہاں جی, دیکھیں پہلے آپ کہا تھا کہ یہ وہی ٹبر ہے جنہوں نے جعلی رپورٹیں, جعلی بلڈ, اور ہمیں بتایا کیا جاتا تھا کہ جی میاں نواز شریف اگر انہوں نے کر لیا تو میاں نواز شریف نے مر جانا ہے, یہی کہا جاتا تھا. ہماری تو باقاعدہ خان صاحب نے آپ کو بتایا تھا, ہماری جو شیریں مزاری بہن ہیں وہ رو پڑی تھی کیبنٹ میٹنگ کے اندر کہ ان کو بھیجیں. بعد میں پتہ چلا جعلی ساری رپورٹیں تیار کروائی گئیں, چونکہ یہ سرٹیفائیڈ جعلی ٹبر ہے, چور ٹبر ہے, اس لیے ان کی کسی بات پہ یقین نہ کریں. چلیں, اجازت جی, تھینک یو, بڑی مہربانی, شکریہ.